السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آج رحیم یار خان کے اندر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کروانے والے صاحب ایمان الحمدللہ اس وقت اسٹیج کی زینت بنے ہیں، اور سامعین ایمان کے ولولے اور جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم سب اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، اور اس نبی کائنات، نبی رہبر، نبی مکرم کا امتی بنایا کہ جس نبی پر کائنات میں کسی ایک کافر نے بھی آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ جو ہر لحاظ سے پاکیزہ شخصیت ہے، جس کو اللہ نے ہم سب کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم صاحب ایمان تو اس بات کی گواہی دیتے ہی ہیں، لیکن میرے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی: یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، جو میں نے تمہارے لیے ہادی و مرشد محمد کریم بھیجے ہیں، ان کو میں نے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ مومنوں کے بھی نبی اور رسول ہیں، اور وہ کافروں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رب نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، ان کا سلسلہ اللہ کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے ابتدا ہوتی ہے، اور انبیاء کا سلسلہ، اس کا اختتام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ رب نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا اجرا کرنا ہوا تو اللہ نے کیا، کسی بستی کی طرف کوئی نبی آیا یا رسول آیا، اس بستی کی طرف، مدین کی طرف آئے تو اللہ کی طرف سے آئے، وہ مدینہ مکہ کی طرف آئے تو اللہ کی طرف سے آئے، قوم لوط و شعیب کی طرف سے آئے تو اللہ کی طرف سے آئے۔ لیکن جب اس بر صغیر میں ایک ایسا ملعون نبی بن کر آیا جس کو دنیا کے لوگ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، لیکن میں اس کو مرزا ملعون کہتا ہوں۔ اس کا اگر کسی نے نسب اور اس کو نبوت پر کسی نے فائز کیا تو انہوں نے
کیا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا اور جہاد کی آیات کو انہوں نے قرآن سے نکالنے کی کوشش کی، اور جہاد کے خاتمے کے لیے ایسے نبی کا انہوں نے اجرا کیا جس نے آ کے کہا کہ امت مسلمہ یہ جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے کفر کے خاتمے کا اور کافروں کے لیے کاٹنے کا جہاد کے راستے سے انتظام کرتے ہیں، پھر مسلمان کافروں پر یلغار کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو اللہ جھولیوں میں علاقے اور خطے دیتا ہے۔ اس علاقے میں بر صغیر میں ایک وقت تھا انگریز کا طوطی بولتا تھا، اللہ نے مجاہدین کو کھڑا کیا، سیدین شہیدین کی تحریک اٹھی، سید احمد بریلوی، سید اسماعیل شہید، مولانا وزیر آبادی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے دعوت دین پیش کرنے والے جہاد کے علمبردار کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جہاد کو بھی آگے بڑھانے کے لیے، دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے علاقوں کے علاقے تہ تاریخ کر کے انگریزوں کو ایسا سبق سکھایا، اور پھر انگریز اس بر صغیر سے بھاگنے پر جب مجبور ہوا تو انہوں نے سوچا کہ قرآن نبی کا فرمان اس امت کو ایک سبق دیتا ہے کہ لوگوں اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، کیوں نہ ہو کہ اس امت کو جہاد سے منحرف کیا جائے۔ انہوں نے پھر اس لعنتی کو ہمارے سامنے کھڑا کیا جو پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، پھر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، اتنا ملعون ہے کبھی خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنی کتاب الہام مرزا میں لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے کشف ہوتا ہے، میں اس کشف کے ذریعے مجھے جو الہام ہوتا ہے اس کو رب کی تصدیق کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک خلیفہ عبداللہ نامی وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، پھر میں اللہ کے سامنے اپنے کشف کی تحریر پیش کر کے اس اپنے رب سے اس پر دستخط کرواتا ہوں، اور وہ دستخط کے لیے 2 سیاہیاں استعمال کرتا ہے، ایک نیلے رنگ کی ایک سرخ رنگ کی۔ اس سیاہی کے دھبے میرے کپڑے کے اوپر بھی پڑتے ہیں، گویا اللہ سے دستخط کروانے کے لیے جب میں اپنے اس کشف کو لکھ کر رب کے سامنے پیش ہوا، رب نے اس سیاہی کو جب چھڑکا میرے کپڑوں پر بھی پڑی۔ میں آج تصدیق کرتا ہوں کہ دیکھو یہ صدیاں سال ہا سال گزر گئے، آج یہ سیاہی میرے کپڑوں پر بھی، میرے شاگرد کے کپڑوں پر بھی ہے۔ اس طرح کا ملعون اور یہ لعنتی تھا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں، اور کبھی کبھار تو اس قدر یہ اپاہج اور مفلوج ذہن آدمی بات کرتا تھا، کہتا تھا یہ بیماریاں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم سب کو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی ہو اور نبی بے وقوفیاں کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی بھی مدد کرتا ہے، اور مومن بندوں سے بڑھ کے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کوئی ایسی لایانی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کبھی بھی لایانی بات کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، اللہ کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، جس طرح مجھے آتی ہے اس طرح میرے رب کو بھی آتی ہے، کبھی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں ہی خدا تھا، پھر میں ہی اپنے اندر روح پھونک کے میں خود ہی حاملہ ہو گیا، پھر میرے ہی حمل سے میں خود ہی پیدا ہوا۔ یہ اس طرح کی بکواس کر کر کے اس نے عجیب قسم کے ڈرامے لگائے۔ انشاءاللہ
نہ کل اس کو توفیق ہوئی اور اس کے ماننے والوں کو توفیق ہوئی کہ اس کی کوئی سچائی ثابت کر سکے، نہ انشاءاللہ آئندہ یہ سچے ثابت ہوں گے۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ قادیانی، یہ احمدی، یہ لاہوری، سب جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار انشاءاللہ ہم سچوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کے فضل سے ہم سب میدان میں ہیں، جس طرح رب کی توحید کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار، جس طرح نبی محمد کریم کے رسول ہونے پر ہمیں اعتماد اور یقین، اور آپ کی ذات کے لیے، حرمت کے لیے، ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار، انشاءاللہ اسی طرح ختم نبوت کے لیے بھی کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے جہاد کیا، نبی کے جہاد میں بدر، احد، احزاب لگی، نبی کے جہاد میں جنگیں ہوئیں، 84 کے قریب جنگیں نبی نے اپنی زندگی میں لڑیں، اور آخری موقع پر مسیلمہ کذاب، وہ بھی اس دور کا نبی بن کے آیا، میرے نبی محمد کریم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے نبی محمد کریم نے اس کے خاتمے کے لیے محمد بن مسلمہ جیسے اپنے بہادر اور جری مجاہدوں کو تیار کیا۔ پھر وہی مجاہد چلتے چلتے جب نبی کی وفات کے بعد جنگ یمامہ ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے اس کام کا آغاز کرتے ہیں، تو اللہ کے بندو، سب سے بڑھ کر اگر کسی نے شہادتیں پیش کی ہے تو اس ختم نبوت کے عقیدے پر پیش کرتے ہوئے 1200 صحابہ نے جنگ یمامہ میں، جن میں حفاظ اکرام ہیں، انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی۔ ہم بھی انشاءاللہ اگر ہمارے اوپر نبی کی ختم نبوت کا موقع آئے، حفاظت کا موقع آئے، دفاع کا موقع آئے، کیا خیال ہے ہم سب نبی کے چوکیدار، تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایسے گماشتے کو جو ختم نبوت میں نقب لگائے، وہ چاہے ہمارے جوری کے لوگ ہوں، ہماری سپریم کورٹ کا چیف فائز جج ہو، کوئی بھی ہو، ہم صاف کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ان کو کسی قسم کی نہ آئین میں تبدیلی کرنے دیں گے، نہ ان کی حمایت میں کوئی قدم اٹھانے دیں گے، نہ ان کی نماز، نہ ان کا روزہ۔ یہ تو لعنتی سارے کے سارے مرتد ہیں۔ کیوں بھائیو؟ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لا کر اسلام قبول کر کے ارتداد کرتا ہے، اس اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کو اپنا نبی مانتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلتا ہے اس کا حق یہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہم اگر خود اپنے اندر یہ اختیار نہیں رکھتے، ہم آج اس پنڈال میں یہ بات کہنے کے روادار ہیں، ہماری حکومت اس بات کا التزام کرے، اپنے آئین کی شک میں یہ بات داخل کرے، اگرچہ اس میں 73 کے آئین میں شک میں آرڈیننس، قادیانیت آرڈیننس میں یہ حکم ہے کہ یہ مرتد ہیں، ان کو ڈائریکٹلی کافر کہا گیا، کچھ نے ان کو اقلیت کہا، یہ کافر بھی ہیں۔ ہم اقلیت جانتے اور مانتے اور سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے، لیکن ان مرزائیوں کو جو پہلے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، پھر انہوں نے نئے نبی کا اجرا کیا، یہ مرتد ہیں، ان کی سزا مرتد کی اسلام میں موجود ہے۔ ان کو آئین میں لکھا جائے، جو آج کے بعد قادیانیت، احمدیت، لاہوریت اس مذہب پر کھڑا ہوگا، اسلام کو چھوڑے گا، آئین اس کو قتل کی کے زمرے میں لے گا۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں،
یہ ہمیں حق پہنچتا ہے نا کہ ہم اس آئین کو پاس کروائیں. انشاءاللہ یہ ہوگا. اب یہ قوم جاگ چکی ہے. کوئی انشاءاللہ ان کو اب سلائے گا نہیں. کوئی ان کو تھپکیاں دے کے ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں مار سکے گا. انشاءاللہ یہ محمد حسین بٹالوی کے فرزند سٹیج پر بیٹھے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے مولانا ثناء اللہ مرتسری کے بیٹے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مولانا اسماعیل شہید، مولانا احمد شہید، مولانا فضل الہی وزیر آبادی، یہ جہاد کے سارے روح رواں، نصر جاوید صاحب، حافظ عبدالرؤوف صاحب، قاری محمد یعقوب صاحب، یہ دعوت و جہاد کی اس بہترین جماعت کے سرخیل ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چل کے اپنے امیر محترم کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے اور فتنہ قادیانیت کے خلاف بھی انشاءاللہ صفارہ رہیں گے اور ختم نبوت کا بھی انشاءاللہ ہم دفاع کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ تھے سید عبدالوحید شاہ صاحب، نائب مدیر رابطہ علماء مشائخ پاکستان.